اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 تک ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 84 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم میثاق پختہ عہد کم تم سے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے دماءکم دماء خون کم اپنوں کا خون، اپنوں کے خون کو نہیں بہاؤ گے، ولا اور نہ ہی تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنی بستیوں سے، اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور انتم تم تھے تشہدون گواہ اور تم گواہ ہو اس بات پر۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں قشط و خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ آگے دیکھیے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو، پھر تم وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تخرجون تم نکالتے ہو فریقا منکم ایک فریق اپنوں میں سے من دیارہم ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے، اور تم سرکشی اور گناہ کے ذریعے سے ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادو فدیہ دیتے ہو ہم ان کا، تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، تم انہیں بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، فدیہ دینا یعنی بدلہ دینا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور ہوا وہ محرم حرام کیا گیا، حالانکہ تم پر حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجکم نکالنا ان کا، افتؤمنوا ببعض الکتاب کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، جبکہ حرام کیا گیا ہے تم پر ان کا نکالنا بھی، اور تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لے کر آتے ہو۔ فتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے کا تو پر تو ایمان لاتے ہو، بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء پس ما کیا جزاء سزا ہوگی، پس کیا سزا ہوگی، سو کیا سزا ہوگی، من جو یفعل کرے ذالک یہ منکم تم میں سے، تو اس کی کیا سزا ہوگی جو تم میں سے یہ کرے، الا خزیٌ سوائے اس کے کہ خزیٌ رسوائی، سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب، وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر اما تعملون یہ ان ما سے ما جو تعملون تم کرتے ہو، اس سے جو تم کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا اولئک یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لیا الحیات الدنیا
دنیا کی بالآخرت آخرت کے بدلے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ فلا یخفف، سو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، سو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، و اور لا نہیں ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ جیسے کہ پچھلی کئی آیتوں سے ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل سے میثاق لینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان سے باقی جو حقوق العباد اور عبادتوں اور حقوق اللہ سے متعلق وعدہ لیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو ان سے وعدے لیے گئے تھے ان میں ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ اب اس آیت میں اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد دی جا رہی ہے۔ اب اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی بنتی نہ تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کی طرفدار اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے، ان سے ان کا بھائی چارہ تھا۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے تھے، دیس نکالی بھی دے دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اب اس پر جناب باری تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کی مانند ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مثل ہے۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے تو راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر کہتے ہیں، ہم سلمان بن ربیعہ کی ماتحتی میں بخبر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہود لونڈی کو 700 میں خریدا۔ راس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، ہم نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تو 4000 سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا، پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا، سن، یا تو اس سے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔
تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو، اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہ 4000 لے آیا، آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا، یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اسے تورات کی آیت سنائی۔ غرض آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والی اور دائمی آخرت کا عذاب بھی۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 86 تک ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ بشرط زندگی انشاءاللہ ہم سبق کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔